السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، لگتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب سڑک پہ کھڑے ہو گئے ہیں ایک بینر لے کے، آؤ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے میری مدد کرو۔ جاپان بھی وہاں سے گزر جا رہا ہے، جرمنی بھی گزر رہا ہے، برطانیہ بھی گزر رہا ہے، چین بھی گزر رہا ہے، روس تو ہے ہی ہے، باقی کوئی ملک اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر جنگ کیوں چھیڑی تھی اکیلے آپ نے؟ تیل مہنگا کر کے پیسہ کمانا تھا، وہ آپ نے پہلے ٹیرف کر کے پیسہ کمایا امریکہ کے لیے۔ بڑی خراب صورتحال ہے، خارگ اور ہرمز جنگ کے مرکز بنے ہوئے ہیں، ایران کے اندر تباہیاں ہو رہی ہیں اور اسرائیل میں بھی خاصی تباہی ہے۔ نیتن یاہو کی ایک جعلی کافی پیتے ہوئے ویڈیو بھی جاری کی گئی اے آئی سے بنوا کے، وہ پھر ماسک بھی اتار کے نئی ویڈیو بھی آئی ہے۔ تو عجیب ہی کھیل چل رہا ہے ناظرین۔ نئے سپریم لیڈر کے متعلق خبر ہے کہ وہ ماسکو میں ہیں اور زیر علاج ہیں وہاں، ان کا آپریشن کیا گیا ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر ایم کیو ایم جن کی وجہ سے ان کا گورنر ہٹا، ان کے پاس مدد لینے پہنچ گئے، خالد مقبول صدیقی، آصف زرداری کے پاس، صدر پاکستان کے پاس۔ یہ اندر کی کہانی کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں۔ شیر افضل مروت خبریں دیتے رہتے ہیں، دعوے کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے علیمہ خان اور سہیل آفریدی کے متعلق کہ ان کی خفیہ والوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے متعلق جو صورتحال ہے اس وقت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے یورپ کو، برطانیہ کو، جاپان کو، نیٹو کے جتنے بھی ان کے الائز ہیں ان کو، اور کہہ رہا ہے اگر نیٹو والوں نے اس وقت مدد نہ کی تو پچھتائیں گے۔ پہلے وہ یوکرین جنگ میں جو آپ نے کیا وہ بھی پتہ ہی ہے۔ تو بلاتے ہیں، جاپان کا وزیر اعظم گزر جاتا ہے، وہ بینر لے کے کھڑے سڑک پہ، برطانیہ والا بھی گزر جاتا ہے، باقی بھی گزر جاتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلوانے میں کیوں ناکامی ہو رہی ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو اور خلیجی ممالک کو؟ یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے عالمی معیشت کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پھر ایران بھی بڑے کارڈ کھیل رہا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے چینی کرنسی یا رشین کرنسی میں جو تیل خریدے گا ہم اس کا تیل بردار بحری جہاز گزرنے دیں گے اور باقی نہیں گزرنے دیں گے۔ تو بڑی کریٹیکل صورتحال ہوئی ہے، جنگ ایک نیا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، عالمی معیشت خطرات سے دوچار ہے، خلیجی ممالک کے اندر پریشانی ہے، ایران میں بھی پریشانی تو ہے ہی ہے، ظاہری بات ہے، نقصانات ان کے بہت ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کے اندر بھی بڑی تباہی ہو رہی ہے، میزائل جا کے صحیح جگہوں پہ لگ رہے ہیں۔ اور اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، قاتل، مسلمانوں کا قاتل، اس کے متعلق غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ مارا گیا ہے، جہنم واصل ہوا نہیں ہوا، اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ ایک اے آئی سے ویڈیو بنا کے کل جاری کی گئی کہ وہ کسی کافی شاپ میں اکیلا کھڑا کافی لے رہا ہے، پہلے وہ چلی چند گھنٹے، پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو آئی جس میں ایک صاحب ماسک اتار کے نیتن یاہو کا فیس کا اور رکھ رہے ہیں اور کافی وہی والی۔ تو یہ ڈرامے چل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے نیتن یاہو کے متعلق، کیونکہ اس کی کوئی ایسی ویڈیو تصویر نہیں آئی کسی آفیشیل میٹنگ میں بیٹھا ہو، صدارت کر رہا ہو میٹنگ کی، ساری چیزیں، تو کوئی نہ کچھ ہے معاملہ۔ دیکھتے ہیں اس والے سے مصدقہ خبریں کیا آتی ہیں۔ پھر ناظرین، ایران کے نئے سپریم لیڈر جو ہیں مجتبیٰ صاحب خامنائی، ان کے متعلق برطانوی میڈیا اور پھر پاکستانی میڈیا میں بھی آئی ہے سٹوری کہ وہ ہنگامی طور پہ انہیں ایک فوجی طیارے میں ماسکو پہنچایا گیا ہے اور وہ صدارتی محل میں یا ماسکو کے کسی بڑے اسپتال میں زیر علاج ہے، وہاں ان کی ٹانگ کا آپریشن کیا گیا ہے
اور ان خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فضائی حملے ہوئے تھے امریکہ اور اسرائیل کے، اس میں وہ زخمی ہوئے تھے اور شدید چوٹیں آئیں، اور بعض غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان کے متعلق یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہید بھی ہو گئے، لیکن زیادہ مصدقہ خبر یہی ہے کہ جی وہ ماسکو پہنچے ہیں ہنگامی طور پہ، خفیہ طور پہ، اور روسی صدر پوٹن جو ہیں وہ سارے ان کا علاج کرا رہے ہیں، یہ خبر ہے۔ اگر یہ خبر علاج کی حد تک ہے تو اچھی بات ہے، علاج ہونا چاہیے۔ وہ نئے لیڈر ہیں ایران کے اور زخمی ہوئے ہیں، پہلے ان کے والد صاحب اور ان کی فیملی ساری شہید ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے لیٹسٹ کیا آتا ہے ناظرین۔ مقامی معاملات پہ تھوڑا سا آتے ہیں، پہلے ذرا میں پی ٹی آئی کا ذکر کرتا چلوں۔ شیر افضل مروت صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں پی ٹی آئی میں ہوں، عمران خان نے انہیں پی ٹی آئی سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ دعویٰ کر دیا ہے بڑا، اور وہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی چیف منسٹر کے پی کے اور علیمہ خان کی فاٹا ہاؤس میں کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے، اور ایسے لوگوں سے ہوئی ہے جو فیصلہ ساز ہیں۔ اتنی انہوں نے پرجلی چھوڑی ہے۔ تو فاٹا ہاؤس میں ہوئی ہے یا کے پی ہاؤس میں ہوئی ہے، جو بھی ہے وہ بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کی علیمہ خان خاموش ہیں، سہیل آفریدی خاموش ہیں، اور شیر افضل مروت خبروں میں رہنے کا ایک فن جان گئے ہیں کہ کسی نہ کسی ٹاک شو میں ایسی بات کی جائے جو وائرل ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ری ایکشن آتا ہے۔ اور شیر افضل مروت کی بڑی لڑائی ہے، علیمہ خان سے پرانی ہے، سہیل آفریدی سے ابھی شروع ہوئی تھی، تو اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے ناظرین، کامران ٹسوری تبدیل ہوئے تو ایم کیو ایم نے دھمکی دی کہ فاروق ستار نے خاص طور پہ کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ محسن نقوی نے کال کی، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کنوینر ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے اور وفاقی وزیر تعلیم ہیں، زیادہ تر کراچی پائے جاتے ہیں اپنی منسٹری میں کبھی ایک کا دو کئی موقع میں انہیں دیکھا میں نے۔ محسن نقوی نے کال کی، محسن نقوی کراچی پہنچے، انہیں ساتھ لیا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور بلاول ہاؤس آصف زرداری صاحب کے پاس پہنچے، صدر پاکستان کے پاس، ان سے ان کی ملاقات کرائی، ہنسی مذاق ہوا۔ اور اندرونی کہانی یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ شکوہ کیا آصف زرداری سے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمارا گورنر ہٹوا دیا، انہوں نے کہا وزیر اعظم نے مجھے سمری بھیجی ہے، میں نے اپروو کری، میں تو پابند ہوں سمری کا، اور ویسے آپ کا گورنر جو کچھ کرتا رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اب محسن نقوی جو ہیں وہ برج کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر ایک تجویز وہاں دی گئی کہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور بڑے سخت بیانات دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا، تو اس ٹمپریچر کو ڈاؤن کریں پہلے، اور پھر جو اکوموڈیشن ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی وہ ایم کیو ایم سے کرنے کو تیار ہے۔ محسن نقوی نے اس حوالے سے صدر صاحب سے بات کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے تو الگ نہیں ہوں گے بھئی، جن کی وجہ سے گورنر چینج ہوا ان کے پاس تو چلے گئے خالد مقبول صدیقی، اب محسن نقوی نے کسی بھی وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس لے کے جا رہے ہیں ایم کیو ایم کے وفد کو، ان سے بات کریں گے اور وہ یہی ہے بات ہونی ہے، انہوں نے بتا دینا کہ نہال ہاشمی ہمارا کارکن تھا، ہم نے اسے بنا دیا، 3.5 سال کامران ٹسوری کو برداشت کیا، اور پیپلز پارٹی سے معاہدہ تھا، آپ کے ساتھ گورنر کا عہدہ دینے کا حکومت بناتے وقت کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، چند اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے معاہدے ہوئے تھے، آئینی ترامیم کے حوالے سے ہوئے تھے، فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹریاں دینے کے حوالے سے ہوئے تھے، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ پوری کر رہی ہے، کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز جو ہیں وہ بھی دے رہی ہے، تو اسی تنخواہ پہ
کام کریں گے. ایک آدھ منسٹری ایڈ ہو سکتی ہے ان کی کابینہ میں، اگر رد و بدل ہوا تو ایک آدھ منسٹر اور محسن نقوی کی سفارش پہ دے دیا جائے گا. تو محسن نقوی جو ہے برج کا کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم حکومت سے الگ ہوتی ہے یا ایک وزارت لے کے خوش ہو جاتی ہے. انشاءاللہ ناظرین جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.